اور پھر آپ کو تو ہم نے سب کے لیے بھیجا ہے. آدم کے لیے بھی آپ ہیں, شیس کے لیے بھی آپ ہیں, نوح کے لیے بھی آپ ہیں, موسیٰ کے لیے بھی آپ ہیں, یوسف علیہ السلام کے لیے بھی آپ ہیں, ابراہیم کے لیے بھی آپ ہیں, اسماعیل کے لیے بھی آپ ہیں, محبوب عیسیٰ کے لیے بھی آپ ہیں. بھگوان خوش ہوا کرو میں تمہارے حصے آ گیا ہوں, تم خوش ہوا کرو, خوشیاں منایا کرو کہ میں تمہارے حصے آ گیا ہوں. میں تو وہ ہوں کہ جس کے حصے میں, جس کے پاس آنے کے لیے, جس کی بارگاہ میں آنے کے لیے, جس کی امت میں اپنا نام لکھوانے کے لیے اللہ کے نبی بھی دعائیں مانگتے رہے. موسیٰ علیہ السلام جب جب تورات شریف کھولتے, تورات شریف کو کھول کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں پڑھا کرتے, اور جب بھی پڑھتے کہ وہ ایسی امت ہوگی اپنے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے گی تو میں سن لوں گا, تو موسیٰ علیہ السلام کہا کرتے یا الہ العالمین مجھے دے دینا یہ امت. اللہ فرماتا نا موسیٰ یہ میرے محبوب کی امت ہے. موسیٰ علیہ السلام دوبارہ کتاب کھولتے, تورات شریف کا مطالعہ کرتے, پھر دیکھتے آخری امت کی یہ شان ہوگی, اللہ نے ان کو اتنا مقام دیا ہوگا کہ ان کی کتابیں ان کے سینوں میں محفوظ ہوں گی. پچھلی امتوں کے نبی اپنی کتابوں کو یاد کیا کرتے تھے, آخری امت کی یہ شان ہوگی کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی حافظ قرآن ہوں گے. موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں یا الہ العالمین یہ امت مجھے دے دے. فرمایا موسیٰ نہیں یہ میرے محبوب کی امت. موسیٰ علیہ السلام دوبارہ تورات شریف کھولتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں تورات میں کہیں لکھا ہوا ہے وہ امت ایسی ہوگی کہ ان کی پیشانیوں پر سجدوں کا نور ہو گیا. قیامت کے دن جب آئیں گے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے, چمک چمک کر یہ بتا رہے ہوں گے کہ یہ آخری نبی کی امت ہے. موسیٰ علیہ السلام دوبارہ عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین اس کو میری امت بنا دے. فرمایا موسیٰ نا میرے محبوب کی امت. موسیٰ علیہ السلام شان آخری امت کی پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں فریادیں کرتے ہیں یا الہی مجھے دے دے. اللہ فرماتا ہے نا تجھے نہیں دینی, محبوب کی امت ہے. آخر ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی یا الہ العالمین اگر مجھے امت نہیں دینی تو مجھے پھر امتی بنا دے. فرمایا اے موسیٰ آخری امت ہے, محبوب کی امت ہے, عرض کی سونے اگر امت ہی نہیں دینی تو پھر مجھے امتی بنا دے. ارے امتیوں, امت مصطفیٰ میں آنے والوں تمہیں مبارک ہو جس امت کی خواہش موسیٰ کرے تم اس امت میں آ گئے. اور میرے حضور پہ جہاں جہاں سے گزرتے گے ان کو رنگ چڑھاتے گے, حضور کو جو اللہ نے نور دیا میرے حضور تقسیم فرماتے گے. اگر آدم علیہ السلام کی پشت میں حضور کا نور آیا, آدم علیہ السلام کے ماتھے میں حضور کا نور آیا, تو آدم کی شان اللہ نے یہ دکھائی. فرمایا اے فرشتوں بے شک تم نور سے پیدا کیے گئے ہو پر آدم کے اندر میرے محبوب کا نور ہے, سارے اس کا سجدہ کرو. آدم علیہ السلام کا نور آدم کے پاس آئے تو آدم کی شان بلند ہو. اگر یہی نور حضور علیہ السلام کے والدین کریمین کے پاس آئے ان کی شان بلند ہو. یہ نور جس کے پاس سے ہوتا چلا گیا اللہ نے شان بلند کرتا گیا, اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی. اگر اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ جائے اللہ فرماتا ہے یہ ذبیح اللہ ہے. ابراہیم کے پاس آ جائے اللہ فرماتا ہے خلیل اللہ ہے. یہ نور جہاں جہاں جاتا ہے اس کو رنگ چڑھاتا جاتا ہے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں جدھروں جدھروں گیا رنگ لوٹا گیا. مل کے پڑھو جدھروں جدھروں گیا رنگ لوٹا گیا, جدھروں جدھروں گیا نور بڑھتا گیا. میرا حضرت وہ ہے جو ایسے نور ہے کہ نور تقسیم فرماتے ہیں. حضرت جابر نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے ایک بات تو بتلائیے, جب کچھ بھی نہیں تھا, جب زمین بھی نہیں تھی, آسمان بھی نہیں تھا, فرشتے بھی نہیں تھے, حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں تھے, نہ بندہ تھا نہ بندے کی ذات تھی, مجھے بتائیں تو اللہ نے سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ اب دیکھیں جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایمان ہے کہ جب کوئی بھی نہیں تھا اللہ نے جس کو پیدا فرمایا حضور کو اس وقت کا بھی علم اللہ نے عطا فرمایا. لوگ کہتے ہیں نبی کو پتا نہیں, میں کہتا ہوں جناب جابر یہ بتلانا چاہتے ہیں جب کچھ نہیں تھا نبی کو تب کبھی پتا ہے, اور جب کچھ نہیں رہے گا نبی کو تب کبھی پتا ہے. حضرت
جابر نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے بتلائیے کہ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ نے سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ جناب جابر حضور کی شان سننا چاہتے تھے. میرے آقا نے فرمایا جابر اگر پوچھتا ہی ہے تو پھر میں بتلا دیتا ہوں. جناب جابر رضی اللہ عنہ کا سوال، حضور بتلائیے سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا اللہ نے؟ میرے آقا علیہ السلام کے ہونٹ کھلے. کریم آقا علیہ السلام نے میٹھے میٹھے ہونٹوں سے میٹھی میٹھی بولی کو جاری فرمایا. کریم فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل کل شیء نورا نتشک من نورہ. فرمایا جابر اللہ نے ہر چیز کو پیدا کرنے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. سبحان اللہ. فرمایا اللہ نے ہر چیز کی تخلیق سے پہلے تیرے نبی کے نور کو، فرمایا میں محمد کے نور کو تخلیق فرمایا وہ بھی اپنے نور سے، اور پھر اللہ نے اس نور کو تقسیم فرمایا. اللہ نے اس نور کے حصے فرمائے. اس نور کے حصے فرما کر اللہ نے ان جہانوں کو بنایا. اس نور کے حصے میں ہی جناب آدم بھی آئے. اس نور کے حصے میں آدم کے بیٹے شیش بھی آئے. اسی نور سے اللہ نے نوح کو بنایا. اسی نور کی روشنی سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو بنایا. اسی نور کی روشنی سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو بنایا. اسی نور کی روشنی سے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کو بنایا. وہی نور تھا کہ جس کی روشنی اور خوبصورتی اتنی تھی کہ جس سے یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ نے بنایا. وہ یوسف کہ جس کو اگر کوئی ایک دن دیکھ لے تو 3 مہینے تک اس کو بھوک محسوس نہیں ہوتی. فرمایا یہ وہی نور تھا کہ جس سے اللہ نے یوسف کو بنایا. یہی وہ نور تھا کہ جس سے عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا. اور پھر شان یہ ملی کہ کوئی گھر سے کچھ کھا کر آتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام بتلا دیتے ہیں آج تیرے گھر میں یہ پکا تھا. شان یہ ملی اسی نور کے صدقے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اگر کسی قبر کے پاس لے کر جایا جائے تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اٹھ جا میرے اندر بھی محمد کا نور ہے. ارے یہ نور جب دنیا میں آ گیا تو سیدہ آمینہ فرماتی ہیں خارج منی نور، مجھ سے پھر نور نکلا. اور نور ایسا تھا فرماتی ہیں میں ہے تو مکے میں تھی پر میں نے ملک شام کے محلات کو بھی دیکھ لیا. یہی وہ نور ہے، یہی وہ نور ہے. جناب خدیجہ کو ملا تو اللہ نے کونین کی شہزادی سیدہ فاطمہ عطا کی. یہی وہ نور ہے. جناب خدیجہ کو ملا تو اللہ نے کونین کی شہزادی میرے نبی کی بیٹی سیدہ زینب عطا کی. یہی وہ نور ہے کہ جب سیدہ خدیجہ کو ملا تو اللہ تعالیٰ نے محبوب کو پیاری بیٹی سیدہ ام کلثوم عطا کی. یہی وہ نور ہے جب سیدہ خدیجہ کو ملا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن اطہر سے محبوب کی پیاری بیٹی سیدہ رقیہ کو پیدا فرمایا. یہی وہ نور ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کی جب زوجہ مطہرہ سے نکلا تو حضور کو اللہ تعالیٰ نے 3 شہزادے عطا فرمائے. اس نور کی چاشنی ایسی ہے جب یہ نور آگے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ کو وہ چاند جیسے لال عطا فرمائے کہ جن کا ذکر میں کرتا رہوں آپ نہیں تھکتے، آپ کرتے رہے میں نہیں تھکتا. یہی وہ نور تھا کہ جب مولا علی کو مل گیا تو اللہ تعالیٰ نے حسن و حسین عطا کیا. رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا حسین کی حسین دی ماں نبی دی اجے بھی پوچھنا حسین کی. یہی وہ نور ہے کہ جب اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا تو ہم امتی مصطفیٰ کے کہلانے لگے. عزیزان محترم اللہ نے نور محبوب کو ایسا دیا جہاں جہاں سے گزرتے جاتے ہیں اس نور کی روشنی میں اندھیریوں کو ختم کرتے جاتے ہیں. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں، میں دوبارہ اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ جدروں جدروں گیا رنگ رونا گیا پر سارے جدروں جدروں گیا رنگ رونا گیا جدروں جدروں گیا نور جدروں جدروں گیا